بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے کا ایک بادشاہ جو نہایت ہی سخت مزاج انسان تھا۔ اس کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی جو شخص بھی کرتا وہ بادشاہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ اس کو ظالم بادشاہ کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، ہر کسی کو اپنی چوٹی کی نوک پر رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت میں موجود تمام رعایا اس سے بہت زیادہ بدظن اور بیزار تھی۔ ہر کوئی ان کی برائی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ کوئی بھی بادشاہ کو اتنی فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتا تھا وہ ہمیشہ ہی غلط کا ساتھ دے کر سچائی کو دبا دیتا تھا اور ایک مظلوم انسانوں کو پھانسی کے پھٹے پر پہنچا دیتا تھا، اور جو ظالم تھا وہ کھلے عام سینہ چوڑا کر کے گھوم رہا ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا، اس کے ساتھ جو دل چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا۔ اللہ نے اس کو اولاد نرینہ سے بھی نوازا تھا۔ اس کی 2 بیویاں بھی تھیں جس سے اس کے 5 بچے تھے، 2 شہزادے 3 شہزادیاں تھیں۔ وہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جبکہ یہی دوسروں کی اولاد کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتا تھا۔ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر دینا اس کے لیے عام بات تھی۔ یہی چیز اللہ کو ناپسند تھی۔ وہ اس کو سخت عذاب دینے والا تھا اور وہ اس چیز سے غافل تھا۔ اس کی ان دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی بڑی ملکہ ہمیشہ ہی بادشاہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ یہ سب نہ کیا کرو، یہ غلط ہے، آگے جا کر بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ آج ہم کسی کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کریں گے، بے وجہ کسی کو سزا دیں گے تو اللہ کو یہ چیز ناپسند آئے گی اور وہ ہم لوگوں کو بھی ایسے دوبارہ لا کر کھڑا کر دے گا۔ نہ ہم یہاں کے رہیں گے نہ ہم وہاں کے رہیں گے۔ لیکن وہ سخت مزاج بادشاہ کو لمحہ نہیں لگتا تھا اور اس کی گردن کو دھڑ سے علیحدہ کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ پہلے بادشاہ کو بادشاہ کی دھڑ سے علیحدہ کر دیتا تھا۔ اس وقت بادشاہ کو جان کی امان نہیں ملی تھی۔ اس کی جان کی امان نہیں ملی اور اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو لمحہ نہیں لگنا تھا اور اس کی گردن کو دھڑ سے علیحدہ کر دینا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی بات پر ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب وزیر نے دوبارہ یہ بات دوہرائی تو مجبوراً بادشاہ کو کہنا پڑا، جان کی امان ہے، جو کہنا ہے جلد بولو۔ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا خدا گواہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچتا اور میں آپ کی شہزادیوں اور آپ کے شہزادوں کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہوں۔ لیکن کافی دنوں سے یہ میری بات میرے علم میں آ رہی ہے کہ شہزادیاں رات کے وقت جیسے ہی آپ اپنی حرمگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں وہ لوگ فوراً ہی محل سے نکل کر باہر چلی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ وہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے بدکاری کر رہی ہیں، جس کے بھی گھر میں مرد ہوتے ہیں وہاں چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ وزیر اپنی بات بول کر خاموش ہو گیا تھا اور بادشاہ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ کا رد عمل اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ایک زوردار قسم کی لات وزیر کے سینے پر دے ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین پر دوز ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر بادشاہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ بادشاہ نے فوراً ہی میان سے تلوار نکالی اور وزیر کے گلے پر رکھ دی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کرتا وزیر فوراً ہی بولنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے جان کی امان دی تھی، اب مجھے اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ جو ابھی اس کا سر قلم کرنے لگا تھا اس کی بات سے یکدم ہی رک گیا اور غصے کے عالم میں اپنی تلوار کو واپس میان میں رکھ لیا، جبکہ وزیر اپنا وجود لے کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بات حقیقت ہے۔ جب آپ اپنی آرام گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو شہزادیاں اپنے کمروں سے نکل کر گلیوں میں گشت کرتی ہیں، اور وزیر ایک بار پھر اپنی بات زور دیتے ہوئے بولا، یعنی یہی بادشاہ سلامت کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وزیر کا سر تن سے علیحدہ کر دیں، ان کے لیے ان کی اولاد سے سب سے زیادہ اہم تھی، اور ایسی بیہودہ بات جب انہوں نے اپنی شہزادیوں کے بارے میں سنی تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا۔
اور ان کا رد عمل اتنا خطرناک سامنے آیا۔ وزیر کچھ کہتے اس سے پہلے بادشاہ ہاتھ اٹھا کر اس کو چھپ کرانے لگے۔ کہنے لگے، وزیر اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے میری شہزادیاں اتنا غلط کام نہیں کر سکتیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ تھوڑی سی میری طرح ہیں، غصیل طبیعت کے مالک ہیں، لیکن ویسا ہرگز نہیں کر سکتیں۔ مجھے اپنی شہزادیوں پر مکمل یقین ہے۔ اس وقت سلطنت کا بادشاہ نہیں بلکہ ایک باپ بول رہا ہے۔ وزیر نے ایک بار پھر تحمل مزاجی سے ان کو سمجھانا چاہا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات بار بار میرے سامنے آ رہی ہے اور یہ بات ایک سپاہی نے نہیں بلکہ 3-4 سپاہیوں نے مجھ سے کہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات پہنچائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس بات کا تحقیقات کر لیں، اس کے بعد کوئی دوسری بات کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ چند پل کے لیے بادشاہ بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ وزیر کی بات میں دم تھا۔ انہوں نے کھراتے ہوئے کہنے لگے، ایک بات یاد رکھنا وزیر، اگر یہ بات جھوٹ نکلی اور میری بیٹیاں پاک دامن نکلی اور جو تم الزام لگا رہے ہو وہ غلط ہوا تو یاد رکھنا تمہارا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر کچھ بولتا اس سے پہلے بادشاہ ہاتھ کھڑا کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ بادشاہ کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جو بات وزیر نے ان کی گوشت گزار کی تھی وہ ان کے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ شہزادیاں بہت الگ مزاج کی تھیں۔ ان کی طبیعت بادشاہ کی طرح غصیل تھی، لیکن ویسی ہرگز نہ تھی۔ وہ کافی دیندار طبیعت کی مالک تھیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی بیٹیاں غلط کاری کر رہی ہیں، جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کس مزاج کی تھیں۔ لیکن ہمیشہ یہ وزیر کی بات میں دم ہوتا تھا۔ وہ کبھی بھی کوئی بات بنا سوچے سمجھے نہیں بولتے تھے۔ یہی تمام باتیں ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ وزیر کی بات کو حقیقت فروخت کر دیکھیں گے۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وزیر کی بیٹیوں کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے؟ انہوں نے فوراً ہی کنیزوں میں سے اپنی ایک پرانی وفادار اور رازدار کنیز کو بلانے کا حکم دیا اور انہیں حکم فوراً بجا لایا اور کنیز کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب کنیز نے اس بات سنی تو یہ بات کنیز کے لیے باعث فخر تھی کہ اس کو بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں حاضر کیا تھا اور وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت خوبصورت تھا۔ وہ کنیز دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، جبکہ اس کی عمر بھی کافی نہیں تھی، لیکن اس نے خود کو اس طریقے سے بنایا ہوا تھا کہ ایک پل کے لیے تو بادشاہ بھی اس کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے تھے۔ لیکن جلدی بادشاہ نے اپنی حد تک قائم رکھو، ورنہ یہ نہ ہو تمہاری زلفوں کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں۔ کنیز جو اپنے چہرے پر ابھی خوبصورت مسکراہٹ سجائے بادشاہ کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، چند پل میں ہی بادشاہ کی اس مسکراہٹ سے اس کے لبوں سے چھین لی۔ وہ سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے عرض کیا، تم جانتی ہو تمام کنیزوں میں سے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ تم کافی پرانی ہو اور محل کے طور طریقوں سے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ جبکہ کنیز کی نگاہیں اب زمین سے لگ چکی تھی، وہ اپنا سر اٹھانے کی غلطی بھی نہیں کر رہی تھی۔ مزید کہنے لگی، ہمیں امید ہے یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں ہی رہے گی۔ اگرچہ تم نے یہ بات ذرا سے بھی کسی بھی عورت کو بتائی یا پھر مجھے معلوم ہوگا کہ تم نے کسی سے اس بارے میں گفتگو کی ہے، تو یاد رکھنا اگر ہم تمہاری تعریف کر سکتے ہیں تو چند پل میں ہی ہم اپنی تلوار سے تمہارا سر دھड़ سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر کنیز کانپنے لگی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں کبھی بھی آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، امید تو یہی ہے، لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ جب ہم اپنی آرام گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ محل سے نکل کر باہر چلی جاتی ہیں اور دوسرے مردوں کے ساتھ غلط کاری کرتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تم ہماری شہزادیوں پر نظر رکھو اور جیسے وہ محل سے جانے لگے تو ہمیں فوراً اطلاع کر دو، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بات کسی بھی علم میں آئی تو ہم چند سیکنڈ لگائیں گے تمہارا کام تمام کرنے میں۔ جبکہ کنیز کافی حیرت ہو رہی تھی یہ بات سن کر، کیونکہ وہ بھی شہزادیوں کے مزاج سے واقف تھی، لیکن کوئی بات کرنا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اس وجہ سے کنیز خاموش رہی اور بادشاہ کے حکم کو فوراً بجا لاتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت،
جیسے مجھے کوئی سراغ معلوم ہوگا میں آپ کو ضرور اطلاع کروں گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ بادشاہ اپنی خیالات میں گم ہو چکے تھے، کافی سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ اگر شہزادیوں نے یہ عمل کیا تھا اور یہ ان کو قتل معاف نہیں کریں گے۔ ان کا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ اگر شہزادیوں یہ کام کرتی ہیں تو ان کے لیے بہت شرمندگی کا باعث تھی۔ ابھی ان کو رات کا انتظار تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے پیچھے جا کر اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر وزیر کی بات درست ثابت ہونی تھی تو سخت سے سخت رد عمل ظاہر کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ان کی شہزادیاں درست ہوئیں اور وزیر غلط ثابت ہوا تو وہ اسے بالکل بھی معاف نہیں کریں گی، وہ اس کو بہت سخت سے سخت سزا دینے کا حقدار رہتے تھے۔ انہیں بس رات کا بہت بے چینی سے انتظار تھا اور ان کا انتظار جلدی اختتام پر پہنچ گیا تھا، کیونکہ رات ہوتے ہی جب وہ اپنے آرام گاہ میں گئے اس کو تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آئے تو سامنے ہی وہ کنیز ہڑبڑائی ہوئی حالت میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً اشارہ دیا اور بولنے کا حکم دیا تو کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تینوں شہزادی اپنے گرد اچھے سے چادر لپیٹ کر محل کے پچھلے حصے کی جانب کو گئی ہیں، یقیناً وہ کچھ بستی کی طرف جائیں گی۔ میں ان سے آگے تو نہیں جا پائی، لیکن میں نے اتنا دیکھ لیا کہ وہ کچی بستی کی طرف گامزن تھی۔ ان کی بیٹیاں یہ قدم اٹھانے پر کہ در پر آ جائیں گی کا دل خوف کے مارے کافی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ان کو خوف صرف اپنی عزت کے جانے کا تھا۔ وزیر کی بات انہیں کافی سے زیادہ ٹھٹکانے پر مجبور کر چکی تھی، کیونکہ وزیر کبھی بھی بادشاہ کو اس کی اولاد کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ تمام لوگ ہی جانتے تھے کہ بادشاہ اپنی اولاد کے معاملے میں کس قدر پاگل ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے ساتھ 2 سپاہی بھی موجود تھے جن کی حفاظت کے لیے مامور تھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس وہ کسی بھی طور پر اپنی بیٹیوں کے پاس پہنچنا چاہتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ آخر کیا وجہ پیچھے کو دیکھنے کو ملتی ہے، کسی کے سامنے چلنا شروع کر دیتی تھی۔ بادشاہ بھی اب کافی محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی ہنسی بہت اچھی ہے، فوراً ہی پہچان جائیں گی کہ اگر ان کے پیچھا کوئی کر رہا ہے تو۔ وہ لوگ اچانک ہی اپنی جگہ پر رکے اور نگاہیں دوڑا کر دیکھنے لگے، ایک گھر کی جانب دیکھنے لگے اور ایک خستہ حال گھر معلوم ہوتا تھا۔ قدیم زمانے کا گھر، کچی مٹی سے بنا ہوا گھر۔ بادشاہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی ان کی بیٹیوں پر یہ کام کرنے کے در پر آ گئی ہیں۔ وہ اپنی حیرت کسی سے چھپا نہیں پا رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جب اس گھر کی جانب جا رہے تھے تو ان کو بہت عجیب و عجیب خیال آ رہے تھے کہ بیٹیاں اگر اندر جا چکی تھی۔ بادشاہ کافی آہستہ حال تھے اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ نے اشارے سے دونوں سپاہیوں کو باہر ٹھہرنے کا حکم دیا اور وہ خود قدم با قدم چلتے ہوئے دروازے کے قریب آ گئے اور پردے کی اوٹ سے کر گھر کے اندر دیکھنے لگے۔ کیا واقعی جو میں نے سنا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن انہیں صاف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پردہ کافی موٹا لگایا ہوا تھا کہ اندر کا کچھ نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے پردے کو ہٹایا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کی تینوں بیٹیوں کی قطار میں کھڑی ہوئی ہیں اور کسی سے کچھ بول رہی ہیں، لیکن آواز کافی دھیمی ہونے کی وجہ سے ان کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور جب انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر پر آسمان گرا ہو، قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹیاں یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ ان کی بیٹیاں ایک بڑی عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور حیرت تھی کہ شہزادیاں ایک لاچار بوڑھی عورت کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہیں، جبکہ ان کی بیٹیاں اس بوڑھی عورت کی خدمت کر رہی تھی۔ بڑی شہزادی اس بوڑھی عورت کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی شہزادی اس بوڑھی عورت کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے سب کچھ بہت حیران کن باعث تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کس قدر غسیل اور نفاست طبیعت کے مالک ہیں، کہ ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں کسی بزرگ کی اس طریقے سے خدمت کر سکتی ہیں، جبکہ وہ جانتی تھی کہ کس عوض وہ فائز ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ایک بوڑھی عورت کی خدمت پر گامزن ہے۔ بادشاہ کافی حیران ہوئے اور اپنے گھر کو لوٹ آئے، یہی سوچ رہے تھے کہ وزیر تو بول رہا تھا کہ ان کی بیٹیاں ان کی پیٹھ پیچھے بدکاریاں کرتی ہیں،
جبکہ ان کی بیٹیوں میں تو اس بوڑھی عورت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اگلے روز بھی جب ان بیٹیاں ایسے گئیں تو وہ فوراً ان کے پیچھے گئے اور دیکھنا چاہتے تھے آخر وہ کیسا کیا کرتی ہیں۔ اگلے روز شہزادی اس عورت کی بجائے کسی اور کے گھر میں گئی جہاں کافی چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ وہ لوگ پلک رہے تھے اور ان کی ماں بیمار کی حالت میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ باپ بھی بہت بیمار تھا۔ تینوں بیٹے کافی تعداد کے ساتھ ان لوگوں کا دیکھ کر حیران تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی اپنی بیٹیوں سے پوچھے کہ وہ یہ کیوں کام کر رہی ہیں، لیکن وہ کسی بھی طور پر ان سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کسی بھی طور پر ان سے پوچھ نہیں پاتا تھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو۔ اب یہ ہر روز کا معمول تھا۔ وہ ہر روز اپنی بیٹیوں کے پیچھے جاتے اور کہتے تھے کہ وہ کیا کام کرتی ہیں۔ وہ ہر روز ہی کسی نہ کسی گھر جا کر ان کی مدد کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ان کی بیٹیوں کے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ ایسے مزدوروں کی طرح لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اپنے فرض نبھا رہی ہیں۔ ایک روز بھی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو ایک عورت کے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا تو مزید خود پر قابو نہیں پا سکے اور فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئی اور گرجتی ہوئی آواز میں تینوں شہزادیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی کہ تم یہ لوگ کیا کام کر رہے ہو۔ بادشاہ کی موجودگی کو محسوس کر کے تینوں بیٹیوں کے ہاتھ کام سے گئے۔ وہ لوگ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ بادشاہ آج یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ بات تو سوائے ان تینوں کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ ایک بار پھر گرجتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کہ تم تینوں یہاں کیا کام کر رہی ہو، اس وقت محل سے باہر کس کی اجازت سے آئی ہو؟ جبکہ سب سے بڑی بیٹی دونوں بہنوں کے مقابلے بہادر تھی، اپنے باپ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگی ابا حضور اپنی رعایا کی خدمت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں اور واپس محل کی طرف لوٹ جائیں۔ بادشاہ نے جب اپنی سب سے بڑی بیٹی کی منہ سے یہ الفاظ سنے تو انہیں غصہ آ گیا اور فوراً گرجتے ہوئے کہنے لگے تم ہم میں سے کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کرتے ہو اور دوسروں کے گھروں میں آ کر ان غریبوں کے گھروں میں آ کر چاکری کرتے ہو، اس کی وجہ سے رہ رہے ہو؟ بتاؤ خود کیا ماجرا ہے؟ مجلی شہزادی کہنے لگی ہم جانتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو غریب لوگ پسند نہیں ہیں، جبکہ آپ ایک عہدے پر فائز ہیں، آپ کے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن آپ سوائے اپنے آپ کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی بات کو ترجیح دیں، لیکن آپ سے بہت زیادہ ہمارے لیے آپ کی رعایا اہم ہے۔ یہ غریب لوگ بہت لاچار ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بعض اوقات آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیا جائے، کہ گھر کے حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن آپ ان کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ ان کو جھڑک دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کے ارد گرد لوگ کتنی تکلیف میں رہ رہے ہیں۔ لیکن معاف کریں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم آپ کی طرح بے حس نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے خوف سے رات کے پہر میں چھپ کر نکلتے ہیں اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ کس اذیت میں مبتلا ہیں، ان کے کام کر دیتے ہیں تاکہ ان کو مکمل تو نہیں تھوڑا سا سکون تو آ جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم سب کو مرنا ہے، اس کے بعد جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اس میں اگر ہم سرخرو نہیں ہوئے تو ہمیں جہنم کی آگ میں جلسا دیا جائے گا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ہم اپنے آپ کو اس چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ آپ صدر جائیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ فرعون نامی بادشاہ تو جانتے ہو نا، آپ اپنے وقت کا کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن خدا کا دعویٰ کرتا تھا، مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور ظالم کو مظلوم پیش کر دیتا تھا۔ پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کس طریقے سے غرق ہو گیا تھا۔ اب حضور یقین مانیں آپ میں اور ظالم فرعون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ یکدم ہی ساس ہو گیا اور وہ کتنا غلط کام کر رہا تھا، واقعی فرعون بن گیا تھا اور خدا کا دعویٰ کرنا شروع کر چکا تھا۔ انہیں یکدم ہی اپنے کیے پر افسوس ہوا
بے ساختہ زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور اشکیوں سے رو رو کر توبہ کرنے لگا کہ ان کی بیٹیوں بادشاہ کو اس وقت یہ عمل کرتے ہوئے مسکرا نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ زیادہ تو نہیں کچھ کا باپ سمجھ تو چکا ہے کہ غریب بھی انسان ہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اگلے شخص کو انسان سمجھنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ شخص غریب ہے یا امیر۔ انصاف سے ہمیشہ کام لینا چاہیے، نہیں تو اللہ کے دربار میں بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ تمام دوستوں، اب آپ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آج کی ویڈیو اس کو لائک ضرور شیئر کریے گا، سب دوستوں کے ساتھ دیکھیے گا۔ ہماری تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، راجہ کہانی ٹی وی۔ شکریہ۔